آپ کو سب کو میں نے آج اس لیے تکلیف دی ہے کہ ہم تھوڑی بات کر سکیں کہ یہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ ہے یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کی آخر کار کیوں ضرورت پڑی، یہ پی ایم ڈی سی سے کس طرح مختلف یہ فرق ہے، اور اس میں ہمیں کیا ویلیو ہے، اور اگر ہمیں کوئی کنسرنز یا ہمیں پریشانی ہے تو میں آپ کے جواب دینے کے پاس. اچھا، تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں ایڈمیشنز پہ. جو ایڈمیشن ہے وہ نیشنل ایم ڈی کیٹ ہوگا. اچھا، یہ اس میں جو ایک اور فلسفہ جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دا پوائنٹ آف انٹری دا کنٹری اور دا ریگولیٹر نیڈس ٹو میک شیور کہ جو ینگ لوگ، بچے، نوجوان اس کے اندر آ رہے ہیں ان کی ایک بیسک منیمم ایکیڈیمک اچیومنٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے کسی کو کمٹ کر رہے ہو پڑھائی لکھائی کے لیے، تو یہ تو پتا ہو کہ یہ وہ اس چیز کو سہار سکیں گے، یہ مینٹین کر سکیں گے اس کو. تو ان ادر ورڈز ان کی ایک بیسک ایکیڈیمک. اچھا، یہ ایک انٹری ایگزام ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کو ایم ڈی کیٹ آپ لوگ ابھی بھی اس سے فیملیئر ہیں. ایک اس میں جو فرق چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک ایم ڈی کیٹ ہوگا، یکساں ہوگا، تاکہ یہ ویریشن چینجز یہ نہ ہو، اور اس کی سنگل کریڈیبلٹی ہو. اچھا، پبلک کالجز کے لیے ایم ڈی کیٹ کی 50% ویٹیج ہوگی. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اپنے ایڈمیشنز کیری آؤٹ کریں گی پروونس میں. پبلک کالج ایڈمیشنز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی سینٹرل میرٹ پالیسی ہے، جو بھی وہ ہوگی اس کے بیسس کے اوپر ہوگا. پرائیویٹ کالجز جو ہیں وہ ایڈمیشن پالیسی اپنے کالج کی ان ایڈوانسڈ وہ اپنی ایفیلیٹڈ یونیورسٹی جس کے ساتھ ہیں اس سے اپروو کروائیں گے، اور پی ایم سی سے. اچھا، اور جو ایڈمیشن پالیسی ہے ہر کالج کی وہ اناؤنس ہوگی اینولی ایٹ کنکلوژن آف دا پریویس ایئرس ایڈمیشنز. جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ ایم ڈی کیٹ کے علاوہ اوور اینڈ ابو دیٹ اپنا ایڈمیشن ٹیسٹ یا کوئی اپنا کرائٹیریا بھی رکھ سکتے ہیں. جو تمام لوگ سسٹم کے اندر ایڈمٹ ہوں گے ان کو جیسے پہلے بھی تھا ان کو رجسٹر ہونا پڑے گا، تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ کون اس پروسیس میں جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہو. اچھا، ایک اور جو بہت بحث آتی ہے جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں وہ ہے فی اسٹرکچر. ٹھیک، اس پہ بہت انگزائٹی ہے لوگوں کو. یہ خیال ہے جی، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا، جو مرضی وہ کرتے پھر. پہلی تو بات یہ کہ جو پبلک کالجز کی فی ہے وہ ان اینی کیس پروونسز سیٹ کریں گے، وہ جیسے ابھی بھی کرتے ہیں. جو پرائیویٹ کالجز جو ہیں وہ ایچ پرائیویٹ کالج سیٹ کرے گا نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزاد ہے ٹو ڈو اینی تھنگ، کیونکہ جو میں آپ کو باقی چیزیں بتاؤں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ جب آپ اس فریم ورک کو پورا میٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ریگولیٹ ہو جاتی ہیں، اور بلکہ زیادہ بہتر طور پہ ریگولیٹ ہوتی ہیں. اچھا، جو اس کی جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ سپروائزری ریگولیشن آف پی ایم سی ول بی کمنسریٹ ود فیسلٹیز اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن. یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ان کو بالکل آپ کھلا چھوڑ رہے ہیں، یہ بلکہ اس کے برعکس ہے. کیوں؟ ہر کالج نے اپنے سالانہ اکاؤنٹس جمع کروانے ہوں گے، آڈیٹڈ اکاؤنٹس، اور اس سے چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ فی میں کیا لے رہے ہیں، اسپینڈ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ نان پروفٹ ہیں تو کیا واقعی وہ نان پروفٹ ہے، یا وہ بہت سارا پروفٹ اگر کما رہے ہیں تو وہ بھی چیز واضح اور پبلک کے سامنے ہو جائے گی. دوسری چیز کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سے پرائیویٹ یا کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس یہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو داخل کیا، اب آپ داخل ہو گئے، کمٹ ہو گئے، اب وہ فیسیں بڑھانی شروع ہو گئی، کیپٹو ہو گئے نا آپ اس کے. ایسا نہیں ہے. ان کو پورے 5 سال کا فیس اسکیجول اس کوہورٹ کے لیے پبلش کرنا پڑے گا، اور آپ کی دوران ایجوکیشن اس کو وہ انہانس نہیں کر سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے. سو آج جو کلاس انٹر ہو رہی ہے اس کے ماں باپ کو آج پتا ہوگا کہ ایئر 1 میں کیا ہے، ایئر 2 میں کیا ہے، 3 میں کیا ہے، 4 میں کیا ہے، اور وہ لاک ان ہو جائے گی. اچھا، سو تمام جو ایم بی بی ایس کا یا بی ڈی ایس کا پروگرام ہے اس کے دوران وہ چینج نہیں ہو سکتی. دس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریمبر. اچھا، جو فکس فی ہے اس کے علاوہ یہ جو ایڈیشنل فیس دیے وہ دوسری چیزیں لوگ کرتے وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، ڈونیشنز ایٹسیٹرا. اچھا، اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ جب اب میں اس کے اوپر آتا ہوں این ایل ای کے اوپر بھی، لیکن جو کوالٹی آف فائنل پروڈکٹ ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا یہ سورج کی طرح واضح ہو جائے گی. کیوں؟ جب آپ نے اینڈ پہ امتحان لیا، میں اس کی الگ سے بات کروں گا. آپ اس کے 2 مقاصد ہیں جو لائسنسنگ ایگزام ایٹ دی ہیں، اس کے 2 مقاصد ہیں. مقصد نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک انڈیویجول بچہ یا بچی نوجوان جو پاس ہو رہا ہے کیا وہ ایک بیس لیول کی کمپٹنس یا کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ نہیں. ان کے لیے تو یہ ایک لو سٹیکس ایگزام ہوگا. اس کا مقصد قطعی کسی کو فیل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تھوڑی سی ری ایشورنس ہوگی کہ یہ تمام
جو گریجویٹس ہیں جتنے بھی کالجز سے آ رہے ہیں, کیا وہ ایک بیسک سمپل سٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں نہیں. اور اس کا سٹینڈرڈ یوں کر کے رکھا جائے گا کہ جس کسی نے بھی ایک ریزنیبل MBBS کا کورس پڑھا ہے اور امتحان دیے ہیں وہ اس میں پاس ہوگا. لیکن اس کا ایک اور فائدہ, یہ ایک بیرومیٹر ہوگا, ایک تھرمومیٹر ہوگا آف دی کوالٹی آف ایجوکیشن بینگ امپارٹیڈ ان دی آرگنائزیشن. اگر ایک کالج ہے جس کے 99% بچے جو ہیں وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں NLE میں پاس ہو رہے ہیں, اور اس کے برعکس ایک کالج ہو جس کے 50% بچے NLE میں پاس ہو رہے ہوں, تو سٹینڈرڈز اور ان کی جو ویریشن ہے وہ واضح ہو جائے گی. اس کے دو چیزیں ہوں گی, یہ رینکنگز میں مدد کرے گا, میرٹ میں مدد کرے گا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو اگلی کلاسز ایڈمٹ ہو رہی ہیں, پیرنٹس اور بچے ایڈمیشنز جن کی ہو رہی ہے وہ بھی سوال پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے 5 سال پڑھایا اور آپ کا کمپیئر ٹو دیٹ کالج اور دیٹ کالج ویئر ڈو یو اسٹینڈ. ان فیکٹ اٹ ول ایکچولی میک شیور کہ پرائیویٹ کیا اور پبلک کیا, ہمیں ہر کالج کی جو آؤٹ پٹ ہے, جو فائنل پروڈکٹ ہے, اس کی کوالٹی میجر کرنے کا ایک موقع مل جائے. تو اس کے 2 مقاصد ہیں جو میں نے ذکر کیا. اچھا, جو تمام پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو SECP کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا تاکہ ان کے اکاؤنٹس اس طرح سے آڈٹ ہو سکے. اور اچھا, ہاؤس جاب یا لائسنسنگ کی بات کر لیتے ہیں. ہاؤس جاب مینڈیٹری ہوگی, گرانٹ آف پروویژنل لائسنس ہوگا. جب آپ MBBS کرتے ہیں تو لائسنس ہے. یاد رکھیے کہ ایک اور فرق جو میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ نہیں سمجھتے, جو آپ کی ڈگری ہے وہ ڈگری ہے, دی ادر از دا لائسنس ٹو پریکٹس. تو آپ کو پروویژنل لائسنس تو مل گیا, آپ کو ڈگری ملی, وہ لائسنس مل گیا, اور ہر جو کالج ہے اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اپنے گریجویٹس کو پیڈ ہاؤس جاب فراہم کرے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات یہ چیز کوشچن میں آ جاتی ہے. اگر ایک کالج جو ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, جو ہاؤس جاب نہیں پرووائڈ کرتا shall reimburse stipend paid to graduate by any other training hospital. This is a very important measure کہ اگر آپ فل لینتھ آف جو اپنی ٹریننگ ہے جس میں 5 سال تعلیم اور وہ ایک ایڈیشنل ہاؤس جاب, اگر آپ وہ نہیں پرووائڈ کر رہے اور بچے کو اور اسٹوڈنٹ کو, ینگ گریجویٹ کو کہیں اور جانا پڑ رہا ہے, تو پھر اس کی کچھ کانسیکوینس بھی ہے اس کالج کے لیے, تاکہ ان کے اوپر انسینٹیو ہو کہ دے میک شیور کہ ان کے ہاں ایڈیکویٹ اور پراپر ہاؤس جاب اویلیبل. ہاؤس جاب اسٹائپنڈ جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا, یکساں ہوگا. پروویژنل لائسنس میں نے آپ کو ذکر کر دیا. اچھا, فل لائسنسنگ. اب سوال یہ ہے کہ پھر سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے, ساری دنیا میں, اور یہ ہم اکیلے نہیں, ساری دنیا میں گریجولی لوگ اس طرف کو آ گئے ہیں. ڈگری اپنی جگہ, دیٹس یور ایجوکیشنل کوالیفیکیشن, دیٹ از سرٹیفائڈ بائی دی HEC. ان اینی کیس ان کا رول ہے یہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر نظر رکھنے کا اور دیکھنے کا. لیکن لائسنس ٹو پریکٹس از این ایڈیشنل تھنگ, اینڈ لائسنس ٹو پریکٹس دنیا جہان میں لائسنسنگ اتھارٹیز ہی کرتی ہیں. اینڈ دس از ٹو انشور کہ آپ کا ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ ہو, اور وہ جیسے میں نے بتایا کوالٹی چیک بھی ہے. اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب انٹرنیشنل ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹ باڈی ایک امتحان لے رہی ہے اور وہ ویریفائیبل اور کریڈیبل امتحان ہے اور اکراس دا بورڈ ہے, تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اپنے پلیب اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کی برابری ایکویولنس گرانٹ کرے. یہ میں آئی کانٹ گارنٹی, نیچرلی یہ تو ان کے اس پر ہے, لیکن جب آپ یہ چیز تعین کر دیتے ہیں تو خود بخود اس کی جو ٹرسٹ اور ویریفائبلٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. فل لائسنس NLE پاس کرنے کے بعد ہوگا, اور NLE کو پاس کرنے پہ کوئی وہ نہیں, آپ یو کین ٹیک دی ایگزام ایز مینی ٹائمس ایز یو وانٹ ٹو, اور اس میں ملٹیپل اپرچونیٹیز ہوں گی تاکہ, اور اس کا مقصد کیا ہوگا, آپ کو سیپریٹ پڑھائی نہ کرنی پڑے. آپ نے MBBS دیا, اس کے ساتھ آگے پیچھے اس کے کلوز بائی اپرچونیٹی ہوگی ٹو پاس دیٹ ایگزام, ٹو ٹیک دی ایگزام, سنگل 1 day ایگزام اینڈ بی ڈن ود اٹ. کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں, وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ان لٹل بٹ. ایکیڈیمک بورڈ کیا کرے گا؟ ایکیڈیمک بورڈ جو ہے وہ ایکریڈیٹیشن اسٹینڈرڈس فار ریکگنیشن اینڈ ایفیلیشن آف میڈیکل ڈینٹل کالج وہ ڈٹرمن کرے گا. ان ادر ورڈ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ایکیڈیمک بورڈ تعین کرے گا. اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آف کورس ول بی ٹو دا یونیورسٹیز ریگولیٹر, اور یونیورسٹیز کا ریگولیٹر کون ہے؟ HEC. جو کریکولم ہے وہ مینڈیٹری فالو کرنا ہے.
ایکڈیمک بورڈ کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ ڈٹرمن کریں گے کہ جی یہ چیز ہے جو نیشنل کریکولم میں BDS میں یا MBBS میں ہونا لازم ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ وہ ری ویلیڈیشن کی بھی سٹینڈرڈز وہ سیٹ کریں گے۔ جو فارن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ریکگنائز کرنا یا نہ کرنا وہ بھی ان کے اختیار میں ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے۔ اور آف کورس اینی کالج فیلنگ ٹو میٹ دا اسٹینڈرڈ شل ناٹ بی ریکگنائزڈ۔ اچھا، ریکگنیشن اور انسپیکشن میں PMC جو ہے وہ ریکگنائز بھی کرے گی، نوٹیفائی بھی کرے گی فارن انڈر گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوشنس، تاکہ اس کے اوپر بھی ایک نظر اور کنٹرول ہو۔ اور اسی طرح پاکستانی اینڈ فارن پوسٹ گریجویٹ کوالیفکیشنز کو بھی PMC دے گی۔ اس کے علاوہ جب کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا CME ٹائپ چیزیں آتی ہیں وہ بھی انہی کے ڈومین میں ہوں گی۔ اور PMC کین کیری آؤٹ انسپیکشن فار اینی ریکگنیشن دیٹ اٹ سیکس ٹو گرانٹ۔ تو یہ بھی ان کے پاس ایک طرح کا اسپیشل رائٹ حاصل ہے کہ وہ کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، جو انڈر گریجویٹ کالجز ہیں ان کی جو فنڈامنٹل انسپیکشن ہے ول بی بائی HEC اینڈ ایفیلیٹڈ یونیورسٹی ایز پر ایکریڈیٹیشن کرائٹیریا نوٹیفائڈ بائی دی PMC ایکیڈیمک بورڈ۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے، اسٹینڈرڈ ایک اینٹی سیٹ کر رہی، کرنا کسی اور نے، سو اس کو ڈیلیبریٹلی دیر از اے سیپریشن بٹوین دی entity that is setting the standard and the entity that is actually going to check on that standard. تھوڑی سی separation of duties ہے، otherwise بہت جب centralize آپ کر دیتے ہیں تو it leads to all sorts of other difficulties. So جو academic board ہے اس میں دو important representations ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بیکاز وہ یونیورسٹیز کا ریگولیٹر ہے، اور CPSP کی کیونکہ وہ پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن میں ان کا رول ہے۔ تو یہ دونوں پوسٹ گریجویٹ باڈیز جو ہیں یہ اس ایکیڈیمک بورڈ پہ بیٹھیں گی تاکہ وہ بتا سکیں کہ جو ہمیں پروڈکٹ چاہیے آپ سے جو تیار ہو کے آئے گی وہ اس کے بارے میں وہ ان پٹ دے سکیں۔ اور نیچرلی میں نے آپ کو بتایا باقی جو ہیں سارے وہ سینئر فیکلٹی ہوگی۔ اچھا، کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نان جو لائسنسنگ ڈگریز ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جنرلی دیکھیے جو ریگولیٹر ہے لائسنشر کا، دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان دا کوالیفیکیشن دیٹ الاؤز یو ٹو پریکٹس، رائٹ؟ یو مے ہیو این ایڈیشنل کوالیفیکیشن اینڈ سم تھنگ ایلس، اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ کون عطا کرتا ہے؟ HEC۔ دیٹ ڈز ناٹ، بیکاز اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو پریکٹس میڈیسن۔ ریمبر دس از اباؤٹ لائسنشر، ناٹ اباؤٹ دا ڈگری۔ ڈگری کی ویریفیکیشن یا ویراسٹی ابھی بھی آلریڈی ہائر ایجوکیشن کمیشن دیکھتا ہے۔ تو یہ دو فرق چیزیں۔ کچھ تھوڑے مسلینیس سے ایک آدھ سوال تھے، لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ پیچھے جو MBBS جو بیسک ڈگریز ہیں، بیسک سائنسز ہیں، ان کو نان MBBS کیوں؟ تھرو دا لائف آف PMDC نان MBBS PhDs فارماکالوجی بیسک سائنسز پڑھاتے رہے ہیں، اور آپ کے بڑے ٹاپ کالجز میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جو who were not MBBS but actually had PhDs or MPhils in the requisite areas. میں تو کسی کو on a slightly lighter note but seriously کہہ رہا تھا کہ کیا ہم واٹسن اور کرک اگر آ جائیں ہمیں مولیکولر بایولوجی پڑھانے تو ہم ان سے نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے جو بیسک سائنسز کے اندر پڑھائی ہے، جو ایکیڈیمک اچیومنٹ ہے، وہ انہوں لوگوں نے اختیار کی ہوتی ہے، حاصل کی ہوتی ہے، اور اسی کے بیسس پہ وہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آف کورس وہ چیزیں میڈیکلی ریلیونٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ میڈیکلی ریلیونٹ چیزیں ان فیکلٹیز کو بھی پتہ ہے کہ کیا۔ اگر کوئی ایک بایو کیمسٹ ہے تو وہ آپ کو پلانٹ بایو کیمسٹری تو نہیں پڑھائے گا، وہ آپ کو میڈیکل بایو کیمسٹری ہی پڑھائے گا۔ تو دیز آر سم آف دا مسلینیس کویسچن جو آئے ہیں، اور بھی آ سکتے ہیں۔ سو آئی اسٹاپ ہیئر اینڈ سی اف دیر آر تھاٹس اینڈ